اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاڑکانہ، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ نہ صرف اناج مہیا کرتے ہیں بلکہ ہمارے ملک کی معیشت چلانے میں ایک مین کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ جی بھٹو چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ سندھ حکومت کے اس انیشیٹو میں نہ صرف آپ نے گائیڈنس دی ہمیں شروع سے، بلکہ آج اپنی مصروفیات کے باوجود، مجھے پتہ ہے آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، لیکن آپ نے کہا پہلے میں اپنے لاڑکانہ جاؤں گا، اپنے ہاریوں سے ملوں گا، اپنے آبادگاروں سے ملوں گا، اور پھر جا کے اسلام آباد میں باقی جو مسئلے ہیں ان کو دیکھوں گا۔ چیئرمین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، محمد بخش خان نے ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس پروگرام کے بارے میں بتایا ہے۔ میں تھوڑا سا 2-3 سال پیچھے جاؤں گا۔ اس صوبے نے اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب 2022 میں دیکھا۔ 2022 کے سیلاب کے بعد، اس وقت سیلاب کے دوران چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے۔ انہوں نے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے یہاں لاڑکانہ بیٹھ گئے اور کہا حکومت سندھ کو کہ تم نے میرے لوگوں کو بحال کرنے اور خاص طور پہ میرے کاشتکار جن کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ان کا خیال کرنا ہے۔ چیئرمین صاحب کی ویژن کے مطابق، ان کی گائیڈنس پہ ہم نے دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے کا منصوبہ کیا۔ 21 لاکھ گھر بنائے۔ چیئرمین صاحب نے ہاتھ پکڑ کے اس پروگرام کو کامیاب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ان کی ہدایت تھی، اور میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں گا مختصر سا۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، آج کل بھی وہ وزیر اعظم ہیں۔ ایک دن ہم یہ سیلاب کے دوران ہیلی کاپٹر پہ وہ جا رہے تھے، پورے صوبے میں ہر طرف پانی پانی تھا۔ یہ اکتوبر کا مہینہ ہوگا، اینڈ انہوں نے مجھے کہا کہ چیف منسٹر صاحب، لگتا ہے یہ خریف تو گئی بلکہ اپنی ربی بھی آپ نہیں کر سکیں گے اور گندم آپ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ میں نے انہیں جواب دیا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ سندھ کے لوگوں کو اور سندھ کے کاشتکاروں کو نہیں جانتے۔ وہ انشاءاللہ تعالی حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی کہ پانی ہم نکال سکیں ٹائملی، اور وہ گندم کی فصل ضرور کریں گے۔ اور اس سال بھی حکومت نے، آپ کو یاد ہوگا، گندم کے بیج کے لیے 5,000 روپے فی ایکڑ دیے تاکہ ہم ویڈ پرووائڈ کریں۔ پانی نکالنے کا طریقہ کیا، ہم نے انشور کیا کہ ہمارا اریگیشن نیٹ ورک بحال ہو، اور آپ کاشتکاروں نے سندھ کی ہسٹری میں سب سے بڑی گندم کی پیدائش ان سیلاب کے بعد کی۔ یہ آپ لوگوں کی محنت تھی کہ ہم سندھ میں سرپلس ہو گئے، گندم میں، پاکستان میں سرپلس ہو گئے۔ اور اگلے سال حکومت کی اپنی کمزوری، اور میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں الزام دیتا ہوں کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، بغیر کسی آلٹرنیٹ کو، بغیر کسی اور سلیوشن کو دیکھتے ہوئے، ہم نے کہا کہ جی ہم ریزرو پرائز بھی نہیں دیں گے۔ ہم نے گندم کی 4,000 دی تھی 2022 کے کراپ، 22-23 کے کراپ میں۔ ہم نے کہا ہم ریزرو پرائز بھی نہیں دیں گے، منیمم پرائز نہیں دیں گے، ہم گندم خریدیں گے بھی نہیں۔ اور کیا ہوا اس غلطی کی وجہ سے کہ آج ہم کئی بار گندم امپورٹ کرنی پڑی، یعنی اپنے کاشتکار کو حکومت نے پیسے نہیں دیے، باہر سے جو کاشتکار تھے ان کو وہ فائدہ دیا اور گندم امپورٹ کی۔ اور اس سال چیئرمین صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بالکل نہیں مانوں گا، میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وفاق سے، IMF سے جس نے بندش لگائی تھی کہ آپ سپورٹ پرائز نہیں دے سکتے، ان سے بات کی
اور بڑی مشکل سے ہم نے 4000 کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن نہ صرف اس چیز پہ ایگری کرایا کہ 3500 روپے منیمم پرائس ہوگی، یہ بھی ایگری کرایا کہ ہم 8 لاکھ سے 12 لاکھ ٹن گندم حکومت سندھ خریدے گی اپنے کاشتکاروں سے، تاکہ وہ پکا ہو کہ ان کو کم از کم 3500 روپے ملے۔ اور یہ کافی نہیں تھا، چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے گندم کے کاشتکاروں کے لیے، اور یہ ان کا ویژن اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر اس ملک کو خوشحال کرنا ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو ہمارا ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچر اکانومی ہے، اس کو ہم نے سب سے پہلے سنبھالا دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک اسکیم بنائیں، حکومت سندھ کو ہدایت کی، اور اسی اسکیم کا آج افتتاح کر رہے ہیں، جس میں تقریباً 56 ارب روپے کیش ٹرانسفرز دیے جائیں گے کاشتکاروں کو، تاکہ وہ پہلے جو ان کی پہنچ سے باہر نکل گئی تھی، خاص طور پہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے، تو ہم نے کہا کہ جی 25 ایکڑ تک کے جو کاشتکار ہیں ان کو فی ایکڑ 1 بوری ڈی اے پی اور 2 بوری یوریا، اور ڈی اے پی کے پیسے ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو ابھی بتایا تھا، ہم 3 دنوں میں 8 ارب روپے سندھ بینک، اور اس میں سندھ بینک والوں کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے جس طریقے سے محنت کی ہے، اور باقی بینکوں کے ذریعے آلریڈی دے چکے ہیں۔ مزید تفصیلات آپ کو چیئرمین صاحب بھی بتائیں گے۔ میں صرف ایک بات آپ سب کاشتکار بیٹھے اور آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، جیسے ہم نے گھروں کا کام کیا تھا، گھروں میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی قسط 75,000 روپے کی تھی، اور باقی پیسے ملتے تھے جب آپ ایک حد تک کام کر لیں۔ اس میں بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ریونیو ڈپارٹمنٹ یہ انشور کرے گا کہ یہ پیسے جو آپ کو مل رہے ہیں یہ ڈی اے پی خریدنے کے لیے ہیں۔ آپ اپنی رسیدیں سنبھال کے رکھیے گا، جو آپ ڈی اے پی خریدیں گے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان ڈیلرز کے پاس موجود ہوں گے، پھر آپ کی سائٹ وزٹ کریں گے، اور اگلے 8,000 روپے آپ کو تب ملیں گے جب آپ گندم کاشت کریں۔ تو اگر آپ کو پورا مستفید ہونا ہے، اور یہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہوگا، یہ 14,000 روپے نہیں ہے، ان 14,000 روپے سے آپ کو 8,000 مزید ملیں گے، لیکن جو اس کی پیدائش میں آپ کو فائدہ ہوگا، جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی فی ایکڑ پیداوار جو اسی سال تقریباً 32-33 من تھی، 28 من رہ گئی، وہ آپ 35 من کم از کم ایوریج پیداوار کریں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ فائدہ آپ کو یہ 24,000 روپے کا نہیں، آپ کو کم از کم 50,000 روپے ایکڑ کا فائدہ ہوگا، یہ اگر آپ صحیح طریقے سے اس اسکیم کا سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سال ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس IMF کی کنڈیشن ابھی بھی موجود ہے، لیکن حکومت سندھ نے ایک پروگرام بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اگلے 6 مہینے میں ہم اس کو، اس سال تو آپ کو منیمم پرائس ملے گی، ہم ایک جیسے سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے نا، وہاں سٹاکس ہوتے ہیں، اگر نیچے گر جاتے ہیں تو ٹریڈنگ بند کر دی جاتی ہے، قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تب بھی ٹریڈنگ بند کر دی جاتی ہے اور سٹیبلائز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سندھ حکومت ایک ویٹ ایکسچینج بنائے گی، جس میں یہ ہم ہر طریقے سے انشور کریں کہ ہمارے کاشتکاروں کو اپنی محنت کا پورا صلہ ملے۔ اور اس سلسلے میں ابھی چیئرمین صاحب نے مجھے حکم کیا ہے کہ رائس کے لیے بھی آپ نے اسی ٹائپ کا کوئی پروگرام بنانا ہوگا کہ رائس جو آپ سے خریدتے ہیں وہ آپ کو صحیح قیمت دیں، اس لیے کہ وہ آگے ایکسپورٹ کرتے ہیں، خوب پیسے بناتے ہیں، وہ بھی ہم انشور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک ایگریکلچر پروڈکٹس کی ایکسچینج بنا کے کہ ہاری کو، کاشتکار کو اپنی محنت کا پورا صلہ ملے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہے چیئرمین صاحب نے اس ایونٹ کے بعد سیدھا اسلام آباد جانا ہے، میں ان کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اور ادھر جو میرے سامنے میرے ہاری بیٹھے ان سے یہی کہوں گا کہ اس پروگرام سے آپ مستفید ہوں، آپ خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا، اور یہی ہم سب کو سمجھاتے ہیں
کہ جب تک ہم اپنے ہاری کا خیال نہیں رکھیں گے، جب تک ہم اپنے کاشتکار کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور سندھ حکومت نے اس میں سب سے آگے قدم رکھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ چیئرمین صاحب کی قیادت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق ہم کاشتکاروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی خوشحالی ملک کی خوشحالی ہے، اور آپ کو تکلیف آئی تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں یہاں آنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے سندھ حکومت نے جو بھی اقدام اٹھانے ہوئے وہ اقدام اٹھائے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ آباد. جی اے بھٹو. ہر قوم کو تلاش ہوتی ہے ایک دانش مند اور دور اندیش قائد کی، ایک ایسا قائد، ایک ایسا رہنما، ایک ایسا رہبر جو تاریک ترین معاشرے میں بھی معاشرے کو تبدیل کرنے والی روشنی کو دور سے دیکھ سکے، دور سے آتا ہوا دیکھ سکے، اور قوم کو اس روشنی کی جانب لے جا سکے، اس قوم کی تقدیر بدل سکے. اس وقت میں اسٹیج پہ جنہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چند بول آپ کے سامنے پیش کریں اور اس تقریب کو اختتام کی طرف لے کے چلیں. فیصلہ کن، پرجوش اور انقلابی طبیعت کے مالک ہیں، لیڈر ہیں، نوجوان ہیں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہیں، سب کے دلوں کو جیت لیتے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. اب بلائیں گے. You start with مراد علی شاہ ہیں. Start with. How do you do? Thank you. Inauguration کے نام. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہم اپنی فنڈ ٹرانسفر ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں. سردار محمد بخش مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسٹر محمد زمان نریجو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پریزیڈنٹ سندھ بینک انور شیخ صاحب اینڈ ڈیپٹی CEO اسد علی شاہ صاحب فرام سندھ بینک ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور اب ہم چل رہے ہیں جی ہماری فنڈ ٹرانسفر ایکٹیویٹی کی طرف. سو پلیز سر آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آپ سب کے اکاؤنٹس میں with a single button پیسے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں فرام سندھ گورنمنٹ محکمہ زراعت. آپ سب لوگ اس وقت اپنے اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں. پروبیبلی آپ لوگ کے پاس میسیجز بھی آ گئے ہوں گے، SMS بھی آ گئے ہوں گے. آپ کی بھرپور تالیوں سے ہمیں پتہ چلے گا. ویری نائس. اور یہاں میں ریکویسٹ کروں گی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے کہ سر پلیز ایڈریس. جی بھٹو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی اے بھٹو. میں سندھ حکومت کا وزیر زراعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ تقریب لڑکانوں میں رکھ کے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے عوام کے پاس آؤں اور خود اپنے ہاتھوں سے یہ انقلابی پروگرام کا افتتاح کروں
جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال، اور کچھ سالوں سے بطور اس حکومت کا ایک ساتھی، ایک پولیٹیکل پارٹی، ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ ہمارے ملک بھر کے کسان پریشان تھے کہ پاکستان کی جو ذرائع معیشت ہے اس کو مسلسل نقصان پہنچایا جا رہا تھا، اور وہ نقصان ہمارا ہاری کو، ہمارا کسان کو، چاہے وہ لڑکانوں کو ہو یا پنجاب کا وسیب کا ہو، ان کو اٹھانا پڑ رہا تھا۔ جو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے حکومت کا جو مشکل فیصلہ تھا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب فیصلہ نہیں تھا، اور عالمی اداروں کے کہنے پہ، IMF کے کہنے پہ انہوں نے صوبائی حکومتیں کے ہاتھ باندھے کہ آپ نہ پروکیورمنٹ کر سکتے ہو، نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کسانوں کے جو انپٹس ہے، چاہے وہ DAP ہو، چاہے وہ یوریا ہو، چاہے وہ آپ کے بجلی کے بل ہو، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اوورآل نہ صرف ہمارا ذرائع معیشت کو ان فیصلوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا تھا، مگر پورا ملک کا معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا اس سے لگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں CM سندھ سے بات کرتا تھا کہ آپ پروکیور کرو، تو CM سندھ کہتا تھا کہ ایک طرف سے IMF کی پابندی ہے، دوسری طرف سے انٹرم حکومت نے باہر سے گندم منگوا کے بیرون ملک کسانوں کو پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ پہنچا کے ہمارے ہاں جو ہے وہ سرپلس ہو گیا ہے۔ تو میں CM صاحب سے کہتا تھا کہ آپ کے پاس سرپلس ہوگا، غزہ کے عوام کے لیے ضرورت ہے، آپ سندھ کے کسانوں سے خرید کے وہاں تو پہنچا دے، مگر کیا کرے، اس قسم کے بین الاقوامی سطح پہ معاہدے کیے گئے تھے کہ آپ کے اپنا حکومت کو روکا گیا، آپ کے اپنے حکومتوں کو کے ہاتھ باندھے گئے کہ وہ آپ کا مدد نہ کر سکے۔ مگر میں اس بات پہ وزیر اعظم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب اس دفعہ پاکستان میں سیلاب آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، میری طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ ملک بھر میں موسمی تبدیلی کے حوالے سے ایک ایمرجنسی لگایا جائے اور ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے۔ ویسے تو سیلاب آنے سے پہلے ہمارے کسان بہن بھائی ایگریکلچر ایمرجنسی میں تھے ہی سے، اب جو یہ قدرتی آفت آیا ہے مزید مشکلات پیدا ہوں گے۔ تو ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کہ انہوں نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ مان لیا کہ ذرائع ایمرجنسی ہے۔ پھر ہم نے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کیا کہ اگر موسمی تبدیلی کا ایمرجنسی ہے، اگر آپ نے زراعت کے شعبے میں ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے، تو پھر نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت پہ فرض ہے کہ ان ہنگامی حالات میں ہم اپنے کسانوں کو، اپنے ہاریوں کو مالی مدد پہنچائیں۔ ایک ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ سیلاب کے دوران جو سیلاب متاثر علاقے ہوئے ہیں ان کے آپ نے بجلی کا بل معاف کرنا ہے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہیں، یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک قدم تھا کہ وہ اضلاع اور سب سے بڑھ کر جو
पंजाब में जो इलाके मुतासर हुए थे वहाँ उनको बिजली की बिलों की रिलीफ दी गई। इसके साथ साथ हमने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट किया कि आपने जो आलमी इदारों के साथ तय किए थे कि सपोर्ट प्राइस नहीं होगा, कि प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, कि टैक्स एग्रीकल्चर टैक्स में इजाफा होगा और 1 साल के अंदर ही अंदर जो अपना 5% टैक्स पे कर रहे थे वो 15% पे पहुंच जाएंगे। इन चीज़ों में आप IMF की तरफ से सिंध के किसान को, पंजाब के किसान को, पाकिस्तान के किसान को रिलीफ पहुंचाए। तो हम वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने IMF से बात की, इन्होंने IMF को कायल किया और उसके बाद आपको इजाज़त दिया गया, आपकी सिंध हुकूमत को, तमाम हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को ये इजाज़त दिया गया कि वो ना सिर्फ सपोर्ट प्राइस दे मगर वो साथ साथ प्रोक्योर भी करे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमने रिक्वेस्ट किया था, हमने मुतालबा किया था कि सपोर्ट प्राइस 4,000 रुपया हो, मगर हर बात आपकी नहीं माना जाता तो 3,500 बेहतर है इससे कि हमें कोई सपोर्ट प्राइस ना मिलता। साथ साथ मैंने वज़ीर आला सिंध से रिक्वेस्ट किया कि आपने सिंध के किसानों को, ख़ास तौर पे वो जो छोटे से छोटे किसान हैं, आपने उनको मदद पहुंचाना है। और वज़ीर आज़म साहब ने और अपनी टीम ने ये पूरा मेरे लिए मंसूबा तैयार किया कि बेनज़ीर हारी कार्ड के ज़रिए हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र, मतलब अपने किसानों, अपना हारियों के जेब में डायरेक्टली पैसा पहुंचाएंगे। और आपके सामने मैंने अभी यहाँ जो बटन प्रेस किया था, आप अगर खुद जो किसान भाई मेरे सामने बैठे हैं, आप अगर अपना मोबाइल फ़ोन को देखें तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा, एक व्हाट्सएप मैसेज आया होगा कि आपके अकाउंट में ये जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। और हमारा सोच ये है कि एक तरफ से जो यूरिया और DAP का बोझ है वो आप ना उठाए, वो सिंध हुकूमत उठाएगा और हम आपको ये सहूलत दिलवाएंगे। 1 to 25 एकड़, मतलब 1 एकड़ से लेके 25 एकड़ तक, हर एकड़ पे आपको वो पैसा दिया जाएगा DAP के लिए और यूरिया के लिए। ये इतना बड़ा मंसूबा है कि जो सिंध के 1 to 25 एकड़ वाले किसान हैं, वो सिंध के 90% किसानों को ये फायदा पहुंचाया जा रहा है। 60% सिंध की जो ज़राई ज़मीन है उनको ये फायदा पहुंचाया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश यही होगा कि हम हमेशा आपको मदद करें, हम हमेशा किसानों के आवाज़ बने, किसानों को मदद करें। और अगर हम किसानों को मदद कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हम पूरा मुल्क का मईशत को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस मुल्क की जो मईशत है वो हमारे किसानों की खून पसीनों की अनथक मेहनत की वजह से इस मुल्क की मईशत तरक्की करता है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये इंटरवेंशन के बाद जो आपने वफाकी हुकूमत ने इंटरवेंशन किया, जो सूबाई सिंध ने इंटरवेंशंस किया, और इसका देखी फिर ज़रूर जो बाकी सूबाई हुकूमतें हैं वो भी अपनी तरफ से अपने किसान को मदद करेंगे, तो ओवरऑल इसका फ़ायदा पाकिस्तान का किसान को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा। मैं इस बात को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ये पूरा मंसूबा बेनज़ीर हारी कार्ड के ज़रिए किया जा रहा है, शफाफ तरीका से, ट्रांसपेरेंट तरीका से, कोई प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना DAP को प्रोक्योर कर रहा है, ना यूरिया, हाँ वो तो आपका फसल का काम करेंगे, एज फार एज DAP और यूरिया की बात है, ये आप खुद प्रोक्योर कर रहे हैं। सिंध हुकूमत DAP और यूरिया को नहीं प्रोक्योर कर रहे हैं। और ये हम
اس کارڈ کے ذریعے کر رہے ہیں, پیمنٹس کے ذریعے کر رہے ہیں, تاکہ شفاف, ٹرانسپیرنٹ, کوئی الزام نہ لگا سکے کہ یہ پیسہ پورا کی پورا طریقہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا کسانوں پہ خرچ ہوں گے. تو اس پہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں سندھ حکومت کا, زراعت کا وزیر کا, آپ سب کا کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ابھی تک اتنا شفاف شرین طریقے سے یہ منصوبہ کامیابی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. آخری بات, میں آج لاڑکانوں پہنچا ہوں. اس مین مقصد تو یہ تقریب ہی ہے, مگر ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں کافی کچھ ہو رہا ہے, اور مجھے اس تقریب کے بعد خود اسلام آباد پہنچنا پڑے گا. اس وقت 27ویں آئینی ترمیم سینٹ اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئین امانت ہے بھٹو کا, اور ہم نے 1973 کی آئین پورا کنسنسس کے ساتھ پاس کروایا. 18th امینڈمنٹ پورا کنسنسس کے پاس کروائے, اور کچھ ایسے آئینی ترمیم آئے ہیں جو جتنا ممکن کنسنسس ہو, ہم نے اتنا ممکن کنسنسس کا بندوبست کر کے وہ آئینی ترمیم پاس کروائے ہیں. جب بھی کوئی آئینی ترمیم آتا ہے یا کوئی لیجسلیشن آتا ہے, آپ کا ایک نظریہ ہوتا ہے, آپ کی کچھ خواہشات ہوتے ہیں اور دوسرے جماعتوں کے اپنے, اور آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ایک درمیانی راستہ ڈھونڈ کے آئینی ترمیم یا لیجسلیشن کرنا پڑتا ہے. مگر اس لیے کہ میں آج لاڑکانوں میں کھڑا ہوں اور اس شہر کے عوام اور اس ملک کی آئین سازی, چاہے وہ 1973 کی ہو, چاہے وہ 18ویں ترمیم کی ہو, اس ملک کے عوام, اس شہر کے عوام کا صف اول کا کردار رہا ہے. اگر اس ملک کی معیشت میں پاکستان کے کسانوں کا خون پسینہ کا محنت ہے, تو اس ملک کی آئین سازی میں لاڑکانوں کے عوام کا خون پسینے کی محنت ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کا کیا کامیابی ہے. آپ کس بات پہ جائے اور اس صوبے کے اور ہر صوبے کے عوام کو بتا دیں کہ ہمارا آئین میں ایک کمزوری تھی, ایک کمی تھی, اور شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ جو کمی ہے, وہ کمزوری ہے, اس کو پورا کر دیا. اور وہ یہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ جیسے سینٹ آف پاکستان ہے, اور سینٹ آف پاکستان میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو, تو ویسے اس ملک میں ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے, اور یہ آئینی عدالت کو سارے آئین کے معاملے کو دیکھنا چاہیے. اور جب وہ آئین کے معاملے دیکھیں گے, صوبے کے درمیان معاملے دیکھیں گے, بڑے سنگین کیسز, سیریس کیسز, بڑے کیسز دیکھیں گے, تو برابری کا نمائندگی ہو, برابری کا نمائندگی ہو. اور سب سے زیادہ لاڑکانوں کے عوام کو یہ معلوم ہے, یہ کیوں ضرورت ہے کہ ملک کا سب سے بڑا عدالت میں برابری کی نمائندگی ہو. آپ نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ اس جمہوریت کو, اس وفاق کو کتنا نقصان پہنچایا گیا جب یہ غلط تاثر کیا, جب یہ پیغام گیا کہ لاڑکانوں کا وزیر اعظم کو تخت دار پہ چڑھایا گیا, پھانسی کا سزا سنایا گیا, اور اس وقت کے عدالت نے بدقسمتی سے جو بینچ کے ممبران تھے, اکثریت ایک صوبہ کے تھا, باقی دوسرے صوبوں سے تعلق رکھتے تھے, تو نہ صرف اپنے ناانصافی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کی تھی, آپ نے اس ملک کا وفاق کو ہلا دیا, آپ نے یہ غلط تاثر بھیج دیا.
जो आज तक हम उसका असरात भुगत रहे हैं। तो मैं आप सबको बिल्कुल, हो सकता है कि किसी एक शिक पे आपका कोई और राय हो, सीएम साहब का कोई और राय हो सकता है कि किसी दूसरा शिक पे, तीसरा शिक पे कोई और राय हो, मगर इस पे कोई दो राय नहीं होगा कि आईनी अदालत में सूबा बलोचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे, और तमाम जज साहिबान जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं वो बराबरी के सतह पर अब तय किया जाएगा। मैं आप सबको इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि ये एक बहुत लंबा जदोजहद रहा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आइन को बहाल करे। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अब 18वीं तरमीम के सूरत में आपने वो आइन बहाल करवाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तमाम जो बाकी शराइत थे वो मुकम्मल किए, मगर एक शर्त था जो आपको नहीं करने दिया, जो इंशाअल्लाह ताला मैं इस्लामाबाद जाके करके आपको दिखाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए किसान। लाड़काना में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि काश्तकारों को बीज और खाद की मद में रकूम की अदायगी मुमकिन बनाएंगे। सिंध हुकूमत के काश्तकारों के लिए इकदामात लायक तहसीन हैं। काश्तकारों को बीज और खाद की मद में रकूम की अदायगी एक इनकलाबी कदम है। सिंध हुकूमत के काश्तकारों के लिए इकदामात लायक तहसीन हैं।